درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بخاری شریف سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار الا خبردار فإن في الجسد مضغة، حضور نے فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک رہے صحیح رہے پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ اللہ اذا فسدت، جب اس میں خرابی پیدا ہو جائے، فسدت کلہ، پورے کا پورا جسم جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے جسم میں فرمایا گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے پورا جسم انسان کا صحیح رہتا ہے، اس کو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم جو ہے بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور فرمایا خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے، انسان کا قلب ہے، دل ہے۔ اگر یہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح ہے، یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث شریف میں قابل توجہ بات ہے کہ الا کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور الا کا معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ جیسا قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، نہ پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ وہاں بھی الا کا لفظ آیا، اور اس حدیث شریف میں الا کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ الا کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں بہت ہی اہم ترین بات کہنا مقصود ہو۔ پہلی مرتبہ بھی الا کا لفظ استعمال کیا، خبردار آگاہ ہو جاؤ، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ پھر فرمایا الا خبردار آگاہ ہو جاؤ، وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ فرمایا ہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، قلب ہے، اگر اس کے اندر خرابی آئے تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ آج سائنس نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ بات بتائی کہ انسانی جسم کا دار و مدار جو ہے وہ دل پر ہے۔ انسانی جسم کا دار و مدار دل پر ہے۔ بلڈ سرکولیشن اور بلڈ فلٹریشن جو ہے یہ انسان کا دل انجام دیتا ہے۔ لہذا اس کے اندر اگر سائنس کہتی ہے کہ چونکہ بلڈ سرکولیشن کے اندر اس کا مدار اور اس کا دار و مدار دل پر ہے، اگر اس کے اندر خرابی آ جائے تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، لو ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر بلڈ کی فلٹریشن جو ہے، صاف و شفاف خون پورے جسم کو فراہم کرتا ہے دل، اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو تب بھی پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے اس بات کی نشاندہی فرما دی جس کی سائنس آج ریسرچ کے بعد نشاندہی کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انسان کے جسم کے حرکات و سکنات اور جسم کا کام جو ہے اس حوالے سے سائنس کہتی ہے، لیکن انسان کے معاملات، ایک معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے،
اور ایک معاملہ بندے کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے. ایک معاملہ اللہ کے ساتھ اور بندے کا ایک معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق و معاملہ. اگر اس میں خرابی آ جائے اللہ کے حقوق کے حوالے سے تو تب بھی سارا معاملہ بگاڑ کا شکار ہو جائے. اور اللہ کی مخلوق اللہ کے بندوں کے حوالے سے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو پھر تمام معاملات جو ہیں انسان کے ان کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے. آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی، پتہ نہیں کیا بات ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنی تسبیحیں نکالتے ہیں پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا. معاملات بگاڑ کا شکار ہے اور آپ بات نہیں مانتی، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، اولاد اور والدین کے معاملات ہیں، شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں، بیوی شوہر کا معاملہ ہے، بھائیوں کے بھائیوں سے معاملات ہیں، معاشرے میں گلی محلے کے معاملات ہیں. کہیں نہ کہیں خرابیاں پریشانیاں انسان کو گھیرتی ہیں. تو سید عالم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ان تمام آنے والے حالات پر میرے آقا کریم کی نگاہ مبارک تھی. حضور نے ارشاد فرمایا اسے صحیح کر لو تو سارا معاملہ صحیح ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صحیح ہو گیا تو پورا معاملہ صحیح ہو گیا. اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو سارے معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ دل گھبرا رہا ہے، پٹھوں پہ بڑا وزن آ رہا ہے، سر چکرا رہا ہے. آپ آزمائیں جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے سب سے پہلے آپ کا بی پی چیک کرے گا جی، باقی بات میں سنیں. ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر ہے، آپ کا بی پی پہلے چیک کرے گا. بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، مجھے ہیپاٹائٹس ہے، سب سے پہلے وہ آپ کا بی پی چیک کرے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کا دار و مدار دل پر ہے اور دل جو ہے بلڈ سرکولیشن، بلڈ فلٹریشن جو ہے کیونکہ قلب سر انجام دیتا ہے. سب سے پہلے وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ خون کی فراہمی اور بلند فشار خون جو ہے کہیں اس کا شکار تو نہیں ہے کہ آدمی کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے انسان کے معاملات اللہ کے ساتھ ہوں یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوں ان کی اصلاح کرنے کے لیے اس کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ سے تمہارا معاملہ جو ہے اس کا نظام بھی یہاں ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کا نظام بھی یہاں ٹھیک ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں بخاری شریف کی ایک اور حدیث شریف جو بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، بلکہ ہر محدث نے جب بھی حدیث کی کتاب لکھی ہے عمومی طور پر محدثین سب سے پہلے اس حدیث کو لاتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار اور حساب جو ہے وہ نیت پر ہے. جنازہ پڑھنے جائیں تو قاری صاحب کہتے ہیں نیت کر لو بھائی جی. نماز عید پڑھنے جائیں تو نمازی کہتے ہیں مولوی صاحب نیت سنا دو جی. 5 وقت کی نماز پڑھنے آئے تو نمازی کہتے ہیں نیت کی تھی اس نماز میں. حضور نے فرمایا اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. لیکن یہ بھی غور کیا آپ نے کہ نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے. سبحان اللہ. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے. اب اس حدیث کی طرف آئیے. اگر نیت ٹھیک ہو گئی تو سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو گیا. اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. حقوق اللہ کا معاملہ ہو تو دل کے ارادے کا قبلہ درست رکھو. اللہ کی مخلوق سے معاملہ ہو تو دل کے ارادے کا قبلہ جو ہے اسے درست رکھو. سبحان اللہ. پھر ہر معاملے کے اندر اصلاح ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی میں نے تلاوت کی ہے. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا لا ينفع مال ولا بنون. کسی کا مال بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کی اولاد بھی اسے نہیں بچا سکے گی. مال بھی قیامت کے دن نہیں بچائے گا، بیٹے بھی نہیں بچائیں گے.
یہاں دنیا میں تو کہہ دیں گے خیر ہے اس کے 6 بیٹے ہیں گبرو ہیں اور نبڑ لیں گے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے رب کریم نے فرمایا نہ تمہارا مال تمہیں کچھ فائدہ دے گا اور نہ تمہارے بیٹے تمہارے کوئی فائدہ دیں گے۔ بے شک اللہ ایک چیز فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا وہ قیامت کے دن اسے فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، حضور نے تو دعا مانگی تھی اللہ سے قلب سلیم حضور نے مانگا، اور اس لیے مانگا کہ میری امت کو یہ سبق حاصل ہو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب چولی پھیلائیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پروردگار اپنے رب سے یہ بھی عرض کیا کریں اے میرے پروردگار مجھے وہ دل عطا فرما جسے تیرے محبوب نے اور تو نے قرآن میں قلب سلیم فرمایا ہے۔ سبحان سلیم عطا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم کرنا۔ آمین۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے راستے کی طرف موڑ دے۔ اب تک کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ظاہری معاملات ہوں انسان کے باطنی معاملات ہوں ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ عام طور پر گفتگو بھی جب ہو کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں وہ دی گل نہ کرو وہ دل دا بڑا صاف بندہ ہے، زبان دا پاویں کرخت پر دل دا بڑا صاف ہے۔ یہ دنیا کا معمول ہے ہمارا گفتگو کا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس دل پر ہے، اگر اس کا قبلہ درست ہو گیا تو پھر سارا نظام درست ہو گیا، اس کے اندر خرابی پڑ گئی تو پورا نظام خراب ہو گیا۔ یہاں نظام سے مراد پتہ ہے زندگی کا نظام، انسان کے روز مرہ کے معاملات، آپ صبح کی مصروفیات، آپ کی شام کی مصروفیات، آپ کی کاروباری مصروفیات، آپ کے بیوی بچوں میں مصروفیات، ان سب کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل کا ارادہ ٹھیک ہو گیا، قلب سلیم مل گیا تو پھر دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا دار و مدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو قلب سلیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے قلب سلیم۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس آئے تو کہتے پتہ نہیں کس ارادے سے آیا ہے، پتہ نہیں کس ارادے سے آیا ہے، اور ارادہ دل کا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیڑی نیت نال آیا بندہ، نیت کا معنی ہے دل کا ارادہ۔ حضرت عمر بھی سرکار کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اسلام لانے کا واقعہ آپ نے سنا ہے، حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر نکلے تھے، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے گریبان پکڑ کے حضور نے جھٹکا دے کے پوچھا تھا بول عمر کس ارادے سے، کس ارادے سے؟ جب چلے تھے تو ارادہ تھا گردن کاٹ کے لانی ہے، اور جب سرکار نے پوچھا کہ بول کس ارادے سے آیا ہے تو کہا آقا میں تو قدموں میں گرنے کے لیے آیا ہوں۔ عظمت و شان مصطفیٰ جانشین حضرت محدث ابدال بھی وہ نیت سے قتل کرنے کی گردن سرکار کی کاٹنے کا ارادہ لے کے آئے تھے۔ راستے میں ایک واقعہ جو پیش آیا وہ سنانا مقصود نہیں ہے، ہمشیرہ اور بہنوئی قرآن شریف کی تلاوت سیکھ رہے تھے صحابی رسول سے، اور جب اس کا اثر دل پہ ہوا تو دل کی کایا پلٹ گئی، پہلے ارادہ اور تھا بعد میں ارادہ بدل گیا، پتہ یہ چلا کہ یہ اگر صحیح ہو جائے تو پھر مقام کیا ملا، پھر مقام یہ ملا کہ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن
جب میں حوض کوثر پہ جلوہ کروں گا، میرے دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں میرے عمر بن خطاب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ٹھیک ہوا تو کام بنا، ہاں پہلے نیت اور تھی، بعد میں نیت اور ارادہ بدل گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے تصورات، ہمارے تخیلات پر انحصار رکھتا ہے۔ اور میرے آقا کی ایک اور حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں توجہ کروں چاہوں گا آپ کی کہ آپ پوری توجہ سے یہ حدیث شریف سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان چونکہ انسانی جسم کے اندر خون گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، مدغۃ، گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے، پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، تو شیطان کہاں حملہ آور ہوتا ہے؟ انسان کے دل پر، انسان کے دل پر۔ اور حضور نے تو واضح طور پر فرمایا، آگاہ ہو سنو، حضور نے فرمایا شیطان انسان کے دل کے ساتھ آ کے چپک جاتا ہے، دل پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر خیالات، تصورات آوارہ ہو جاتے ہیں، شیطانی وسوسوں کی آماجگاہ پھر دل بنتا ہے، اسے وہ خراب کرتا ہے۔ جب اسے خراب کرتا ہے تو جسمانی اعضاء خراب ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کے دل پر قابض ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، چپک جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، سید عالم علیہ السلام نے بہت پیارا نسخہ بتایا، فرمایا جب بندہ جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جائے، وہ دل کے ساتھ چپک جائے اور وابستہ ہو جائے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ تو خرابی یہاں پیدا ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے، اللہ، کہتا ہے یہاں ذکر ہے میرا، یہاں کیا تھا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا، اب سنیے قرآن، احادیث کا خلاصہ آپ سمجھے، اب اس کو قرآن کی آیت کی روشنی سمجھے۔ سرور عالم علیہ السلام کی حدیث کے بعد اس آیت کریمہ پر توجہ دیں، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب واحد ہے، قلوب جمع کا صیغہ ہے۔ یہاں حضور نے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا الا، یہاں بھی خبردار، حدیث کے اندر 2 مرتبہ خبردار آیا، یہاں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، دل کا چین اور قرار یہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ، سکون قلب کا ذریعہ ذکر الہی ہے، سکون قلب کا ذریعہ ذکر الہی ہے، دل کا چین، دل کا قرار یہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور حضور نے اشارے میں بات سمجھا دی، شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمک جاتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اس لیے جب شیطان بھاگتا ہے انسان کا دل وسوسوں سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کا چین اور قرار اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ معلوم یہ ہوا اسے صحیح کر لیا سارا نظام صحیح ہو۔ سبحان، اسی لیے کسی نے اگر کہا نا کسی اللہ کے ولی سے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وارث المعارف شریف میں بڑے اہم نکات بیان فرمائے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو،
ظاہر دین عالم اس کی محفل میں جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور کسی عارف، کسی اللہ کی محبت میں کامل عارف باللہ کی مجلس میں جاؤ تو پھر دل سنبھال کے بیٹھو۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کی نگاہ انسان کی ظاہری حرکات و سکنات پر ہے، عالم کی نظر انسان کے جسمانی اعضاء کی حرکات و سکنات پر ہے، اور عارف کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ دل پر ہوتی ہے۔ پھر مقام یہ ملتا ہے کہ محدث اعظم علیہ رحمہ کی محفل میں ایک مرید سیب لے کر آیا تو حضرت نے فرمایا خادم سے یہ حاضرین و موجودین میں تقسیم کر دو۔ جو جب سیب تقسیم کرنے لگے تو سب کو ایک ایک سیب ملتا تھا، اور جو سید بیٹھا ہوتا اس کو ڈبل حصہ ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی محفل میں یہ اصول تھا، جب کوئی چیز تقسیم ہوتی سادات کو دوہرا حصہ ملتا۔ وہاں ایک ایسا درویش آدمی بیٹھا تھا جس کو رات میں محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس نے دیکھا کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کو خواب میں اسے ایک سیب دیا، ایک سیب۔ انہوں نے خواب میں سیب لے لیا تو کہتے میں نے سیب پکڑ دو، آنکھ کھل گئی۔ صبح جب آئی تو اتفاق سے سیب بٹ رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کاش مجھے 2 سیب مل جائیں، ایک میں کھا لوں گا، ایک بچوں کے لیے تبرک کر لے جاؤں۔ جب تقسیم کرنے والا بیٹھنے لگا، ایک تو یہ تھا کہ سادات کو ڈبل حصہ ملتا تھا، اور دوسرا تقسیم کرنے والے کو بھی ڈبل حصہ ملتا تھا۔ تو جب بیٹھ کے تو حضرت صاحب مسکرائے، فرمایا اگر رات کو 2 سیب ملتے تو اب بھی 2 ہی ملتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کو اگر آپ کو 2 سیب ملتے تو اب بھی 2 ہی ملتے۔ وہ حیران رہ گیا کہ میں نے تو خواب کا کسی سے ذکر ہی نہیں کیا، اشارے میں بات سمجھا دی کہ عالم کی نظر ظاہر پہ ہوتی ہے، عارف کی نظر انسان کے دل پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہہ دیتے ہیں بھائی بیٹا یہ صحیح معاملہ نہیں ہے، اپنا معاملہ صحیح کرو، تمہارا معاملہ صحیح نہیں، اسے صحیح کرو، کیوں اس کا تعلق دل کے ساتھ، یہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے۔ اس لیے آج کے درس حدیث میں خاص نقطہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے آمدن برسر مطلب کہ ایک ہے اللہ سے بندے کا تعلق، اور ایک ہے ایک بندے کا دوسرے بندے سے تعلق، جنہیں آپ حقوق اللہ کہتے ہیں اور انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیسی حضور کے ارشادات ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی پہ قرآن مجید کی آیات کے اندر کس قدر پیارا استدلال کیا گیا ہے کہ آؤ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، استحقاق کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، بڑی کائنات میں اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور اس میں 5 مرتبہ نہا لے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 5 مرتبہ نہائے اور پھر اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے، فرمایا پھر سمجھ لو، سن لو، نماز اسی طرح ہے، جو 5 وقت کی مسجد کی حاضری دیتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کے میل کچیل اس سے دور کرواتا ہے۔ اللہ سے معاملہ صاف رکھنے کے لیے 5 وقت کی حاضری اللہ کے دربار میں، اس کی 5 وقت کی حاضری حقوق اللہ کے معاملے میں، اور حقوق اللہ میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے، اور دیگر فرائض جو انسان پر ہیں ان کی طرف پابندی ہے، اور حقوق العباد میں سے بندے کے بندے پر جو حق ہے ان میں سے سب سے اونچا حق جو ہے وہ انسان کے ماں باپ کا ہے۔
سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ. تو جو ماں باپ کو پوچھے نا، ماں باپ پہ دوستوں کو ترجیح دے، ماں باپ پہ بیوی کو ترجیح دے، تو اسے اپنا قبلہ درست، نظریات کا قبلہ، فکر کا نظریہ قبلہ درست کرنا چاہیے. حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق اللہ کی عبادت، بندگی، اور حقوق العباد میں سے سب سے اونچا حق جو ہے وہ ماں باپ کی عزت و احترام ہے اور ان کی نافرمانی سے بچنا. بے شک. حضور نے ارشاد فرمایا، جو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے بعد حضور نے حاضرین کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا سن لو، جو نہیں آئے ان کو سنا دینا جا کر، جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے، حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. وہ حقوق اللہ کا معاملہ، یہ حقوق العباد کا معاملہ. اس کے بعد پھر معاملہ آتا ہے اہل و عیال کا، بیوی بچوں کا. اس کے متعلق دین کی تعلیم کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ حقوق العباد میں شامل ہے کہ خود بھی انسان ایسے اعمال کی طرف راغب ہو جو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، اور ان اعمال کی طرف اپنی اولاد کو بھی راغب کرے جو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، اور وہ اعمال جو جہنم کی آگ میں جانے کا سبب ہے ان سے اپنا دامن بھی بچائے، اپنی بیوی بچوں کا دامن بھی اس سے بچائے. اور قرآن مجید میں شوہر اور بیوی کا جو معاملہ ہے اس کو قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. اور جب حقوق و فرائض کی بات ہوگی سرور عالم علیہ السلام نے پھر تعلیم ارشاد فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے، اس کے باپ کا ہے، اور بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. سب سے زیادہ حق عورت پر اس کے شوہر کا ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، کسی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنی شوہر کو سجدہ کیے اگر جائز ہو. لیکن فرمایا اللہ کے سوا ہر کسی کو سجدہ حرام ہے. اس قدر مقام ہے شوہر کا بیوی کی نظر میں. لیکن اس کا دوسرا پہلو جس کی طرف آج ہماری توجہ ہی نہیں. خاوند یہ تو بیوی کو کہے گا کہ تو نے حدیث نہیں سنی، سجدہ جائز ہوتا تو حکم ہوتا مجھے سجدہ کرو. یہ حدیث تو ہمیں یاد ہے لیکن دوسری حدیث شریف نہیں یاد. اس کا بھی تو خیال کرو، اس بیچاری کا بھی کوئی تجھ پہ حق ہے یا نہیں؟ جو گھر بار چھوڑ کے آ گئی، جس ماں نے باپ نے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دیا، اس کا تیرے اوپر حق ہی کوئی نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جو بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی طرف سے دکھی ہے گھروں میں. بندہ زندہ درگور ہو جاتا ہے اگر اس کی بیٹی سکون کے اندر نہ ہو. میں سمجھتا ہوں دین سے غفلت اور دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بنیادی وجہ دین سے دوری ہے. آخر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر تیرا گھر بسانے کے لیے آئی ہے. جیسے اسے تعلیم دی گئی کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جس گھر کے اندر آباد ہو رہی ہے، ماں باپ نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب تیرا اصل گھر وہ ہے جو تیرے شوہر کا گھر ہے. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے فرض ادا کر دیا. اچھی بیٹیاں ماں باپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں گھر کی بتایا کرتی، اس لیے کہ وہ یہ تصور کرتی ہیں، یہ ماں باپ کی اچھی تربیت ہونی چاہیے کہ ماں باپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب جیسے کیسے گزارا کرنا ہے بیٹی کا کام ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے.
کہ دین کی روشنی حاصل کرے کہ شوہر اور بیوی کے معاملات اور حقوق و فرائض میں دین ہمارا کیا سکھاتا ہے۔ اگر سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر رات بھر اپنی بیوی سے ناراض رہے، رات بھر فرشتے اس پر لعنت برساتے رہے، تو جس گھر میں کئی مہینے شوہر اور بیوی بولے ہی ناراض نہیں، کیا خیال کرتے ہیں کہ وہاں رحمت کا تصور ہوگا؟ نحوست پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن سے ناراض رہنا کسی سے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو 3 دن سے زیادہ کسی سے مسلمان بھائی سے ناراض رہنا حرام ہے شریعت میں۔ سورہ حجرات میں نے یہ فرمایا کہ فاصلحوا بین اخویکم، کسی کے اندر ناچاکی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو پھر بڑے کا کام ہے درمیان میں آ کے صلح کرائے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، دونوں بیٹھ جائیں نا، تیسرا بندہ نہ بٹھائیں، وہ آگ لگائے گا، دوریاں پیدا کرے گا۔ میاں بیوی خود بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے گلا شکوہ تنہائی میں بیٹھ کے کر لیں، جو معاملات افہام و تفہیم سے، وہ اس کی بات سنیں، وہ اس کی بات سنیں غور سے، اور اس میں ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس سے آنے والی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے۔ لیکن یہ تب ممکن ہوتا ہے جب دونوں طرف سے سمجھداری کا ثبوت دیا جائے۔ اب میرے آقا کریم کی ایک حدیث شریف میں ہی سمجھتا ہوں، ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے سب سے بڑا نکتہ، تو میں نے درس حدیث شریف جو آج موضوع رکھا ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ اصل معاملہ تو اس کا ہے، دل کا معاملہ ہے، اسے دل کو صاف کریں، اور دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی اور دل کا کیا ہے، یہ تو اللہ کے ذکر سے۔ حضور نے فرمایا یہ میز اگر اس پہ مٹی پڑے تو کپڑے سے جھاڑتے ہیں، لوہے کو زنگ لگے تو اسے روغن کریں گے، زنگ دور کرنے کا کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا جب کوئی چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے تو اس کے زنگ کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح انسان کا دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِخَالَةٌ وَسِخَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا دل آلودہ ہو جائے تو دل کی طہارت اور دل کی ستھرائی اور صفائی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حلقے میں بیٹھیں گے تو اس کی طہارت تصفیہ قلب، تزکیہ نفس کی دولت، ذکر الہی کی دولت ہوگی۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو پھر معاملات افہام و تفہیم سے صحیح ہو جائے گا۔ میرے آقا کی یہ حدیث، ہر حدیث سونے کے پانی کے لکھنے کے لائق ہے، مگر آج چونکہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پورے غور سے یہ حدیث پاک سن لیں۔ ہم یہ سمجھے کہ اپنے کپڑے اچھے پہن لیے تو میں سب سے اچھا ہو گیا، میرا موبائل قیمتی ہے تو میں سب سے اچھا میں ہوں، میرے پاس گاڑی اچھی ہے میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس رہائش اچھی ہے میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس گاڑی اچھی ہے میں سب سے اچھا ہوں۔ نہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں بہتر ہے، جس کی بیوی گواہی دے کہ مجھ سے تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں جب سے ان کے نکاح میں آئی، بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، میری بھی عزت کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ حضور فرمایا تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، وہ تم سب میں سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا سن لو تم سب میں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، میں تم سب میں سے نعرہ تکبیر، اپنے اہل و عیال، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نشین حضرت محدث عبدالوی۔ خیر اور برکت کیسے آئے گی؟ 2 شادیاں کر لی، پہلی بیوی رات بھر روتی رہتی ہے، دروازے کو دیکھتی رہتی ہے،
اور میاں صاحب ہیں شوہر ہیں تو کئی ماہ تک اس بیوی کی خبر لینے نہیں جاتے، اور یہ بڑے تمتراک سے کہیں گے نہیں یہ نہیں، اسلام تو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ تو دیکھ آیت کریمہ کا اگلا حصہ نہیں پڑا، جہاں 4 بیویوں کی بیک وقت رکھنے کی اجازت ہے وہاں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر 2 بیویاں کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان عدل انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کرنے کی اجازت ہے، دوسری کی اجازت نہیں ہے۔ عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل سے مراد جو سوٹ ایک کو لے کے دیا دوسری کو وہی سوٹ، ایک کے گھر میں کھانے پینے کے لیے جو چیز لائے ہو دوسرے گھر میں بھی ہو، ایک کا کمرہ اگر جن آسائشوں سے آرائشی سے مزین کیا گیا ہے دوسری کا کمرہ بھی اسی میں وہی سہولتیں جو اس کے پاس ہے، عدل بین الازواج۔ اور حضور نے فرمایا نا تم سب میں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے محدثین فرماتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک کاش ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لائیں، ہمارے گھروں کے ماحول بدل جائیں۔ یہاں تو یہ حال ہے ایک گھر میں باپ بیٹا رہتے ہیں، کئی روز ہو جاتے ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، سلام دعا تک نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، عصر سے لے کر مغرب تک میرے آقا کی صرف ایک ہی مصروفیات تھی، ازواج مطہرات کے حجروں میں سرکار تشریف لے جائیں۔ اگر ایک بیوی کے پاس 5 منٹ میرے آقا تشریف فرما ہوئے، محدثین نے لکھا ہے عربی میں سے دقیقہ کہتے ہیں، جتنے دقیقے ایک بیوی کے پاس بیٹھے دوسری بیوی کے پاس بھی اتنا ہی دیر بیٹھے، یہاں تک کہ ایک زوجہ مکرمہ کی باری حضور نے ازواج مطہرات کے ہاں ٹھہرنے کے لیے دن مقرر کیے ہوئے تھے۔ ایک زوجہ مکرمہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کا اہتمام تھا، تو جن کا حق تھا حضور نے ان سے اجازت لی تھی، اور میں تھا یہ آج قیام کی باری تمہاری ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں قیام اب دوسرے کے ہاں کر لوں۔ عصر سے لے کر ان میں کیا ہوتا، حضور دن بھر کی مصروفیات کا پوچھتے، مزاج کا پوچھتے، ضروریات کا پوچھتے، جیسے ہم پوچھتے ہیں کوئی سودا لے آنے والا تو 10 میں آنے لگے نہیں آنا گا، عصر سے لے کر مغرب تک سرکار پوچھا کرتے تھے ان کی ضروریات، ان کے معاملات۔ تو یہ سرور عالم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ خاصہ ہے کہ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میری متعدد بیویاں ہیں ان کو وقت کیسے دوں تو سرکار کی حیات میں اس کا نمونہ بھی موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی نمونہ اگر ایک نے نہیں بلایا دوسرا بلا لے تو بات ہی ختم ہو جائے، لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ نہیں یہ تو بلایا تو میں جو پیچھے پیچھے جاؤں، ان کی ووٹ کی تو کبھی جاؤں، انہیں میں نے پوچھا کہ میں کیوں جاؤں، ایک گل کرے کہ میں 10 کرانا اور وہ کہے کہ خامد اگر 1 سناتا ہے میں 20 سناؤں گا، اس تو معاملہ بگاڑ کا ہی شکار ہوگا نا۔ صلح تو کب اصلاح کب ہوگی؟ یہ جب صحیح ہو جائے گا۔ یہ کب صحیح ہوگا؟ جب آپ کے پاس دین ہوگا تو یہ صحیح ہو جائے گا، دین ہوگا تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے لیے حضور نے ایک نسخہ بتایا ہے، یہ عمل کر لو، بڑی برکتیں۔ حضور فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا درجہ اس کو زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ شوہر بیوی میں ناراضگی ہے، باپ بیٹے میں ناراضگی ہے، بھائی بھائی میں ناراضگی ہے، تو جو پہلے بول کے اسے سلام کہہ کے بات چیت سناؤ، خیر ہے، گھر لو، راضی ہو، طبیعت کیسی، اتنا پوچھنے سے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ رب العزت اس کو درجات بھی عطا فرمائے گا، فضیلت بھی اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ہے، سبحان اللہ، اس کی زیادہ ہے۔ حاضر محترم، آج کے درس حدیث میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے
اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا نظام جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم کا نظام خراب ہو گیا۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کیا؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا نظام جسم ٹھیک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دل کے وال بھی صحیح ہونے چاہیے، اس کی سرکولیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی فلٹریشن بھی صحیح ہونی چاہیے، تو پھر پورا جسمانی نظام صحیح چلے گا۔ اس لیے دل کے تصورات، خیالات، یہ شیطان کے وسوسوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا کھنڈر۔ انسان کا دل اس وقت بنتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے جب بندہ دور ہوتا ہے، نماز نہ پڑھے، مسجد میں حاضری نہ دے، قرآن نہ کھولے، صبح اٹھے تو یاد ہی نہیں کہ مسلمان ہوں، سب سے بڑا فرض تو نماز ہے، اگر لیٹ اٹھاؤں تو چلو پہلا کام یہی کر لوں کہ وضو کر کے نماز ہی پڑھ لوں۔ دین سے جس قدر آپ کی وابستگی زیادہ ہوگی اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہوں گے۔ لہذا ذکر الہی ایک ایسی قوت اور دولت ہے جو انسان کے سارے معاملات کو صحیح رکھتی ہے۔ اور میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حسنین کریمین میں ایک مرتبہ کسی بات پر شکر رنجی ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی، تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر رنجی ہو گئی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ شریعت کی حد کو خراش کر کے ناراض رہتے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دے کے تو بھاگ کے اپنے گھر آ گئے، دیکھا کہ وہ دروازہ بجا کے جا رہے ہیں، وہ پیچھے تشریف لے آئے، فرمایا کہ آپ نے دروازہ میرا بجایا اور دستک دی اور آپ چلے آئے۔ فرمایا چلا اس لیے آیا ہوں کہ سرور عالم علیہ السلام ہمارے نانا جان نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے فضیلت و درجہ اس کو ملتا ہے۔ میں صلح کا پیغام لے کر گیا تھا، دروازے پہ دستک دے کے آ گیا تاکہ صلح کرنے میں پہل آپ کریں اور درجہ بھی آپ کو ہی ملے۔ حالانکہ دستک تو یہ خود دے کے آئے تھے نا، تو اسی لیے عرفاء فرماتے کہ دونوں کا درجہ برابر مل گیا۔ پہل انہوں نے کی دستک دی جا کے اور پھر بھائی کو چاہا۔ اور یہاں بھی حضور کی حدیث کار فرما ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی کوئی پسند کرو، جو بات تمہیں پسند نہیں تو بھائی کے لیے کیوں پسند کرو؟ دین کی کتنی پیاری تعلیم ہے۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، یعنی اتنا مقام ہے نظام اخوت کا۔ حاضرین محترم، اسی طرح شوہر اور بیوی کے معاملات، باپ ماں اور اس کے اولاد کے معاملات، بھائیوں کے آپس کے معاملات، رشتہ داریوں کے معاملات میں پھر اسلام نے قطع رحمی سے منع فرمایا۔ رشتہ داروں سے تعلقات کاٹنے والے نہ بنو، فرمایا صلہ رحمی کرنے والے بنو، رشتوں کو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو۔ اور ایک بزرگ نے تو یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں کینچی کا کام ہی کوئی نہیں، ہم تو سوئی دھاگے والا کام کرتے ہیں۔ کینچی کاٹتی ہے، سوئی دھاگا جہاں کپڑا پھٹ بھی جائے تو اس کو بھی رفو کرتی ہے۔ مثال دے کے انہوں نے سمجھا کہ رفو گر بن جاؤ، رفو گر، جہاں جہاں خرابیاں پیدا ہو، خاندان میں، گھر میں، معاشرے میں، جہاں جہاں خرابیاں پہ رفو گر بن جاؤ، ملاؤ، اور جو کٹ لگ گئے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ناراضگی کو دور کرو، ایک دوسرے سے پیار محبت اخوت کا رشتہ قائم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، زندگی بھر بھائی نے بلایا نہیں، دونوں بھائی زندگی بھر بولے نہیں، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اور جب بھائی مرا تو پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اور اس وقت کا رونا کس کام کا؟ اس وقت کا رونا کس؟ زندگی میں تو بلانا پسند نہیں کیا، اب
بعد میں آنسو بہا رہے ہو، آنسو بہانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو تم سے ناراض کیا دنیا سے. اللہ کے ہاں سرخرو تب تھے کہ جب دنیا سے وہ جاتا تمہارا بھائی تو ناراضگی کے عالم میں نہیں، رضامندی کے عالم میں جاتا. اسی لیے ایک صحابی کا مشہور واقعہ میں نے غالباً آپ کو پہلے بھی سنایا ہوگا کہ آخری وقت تھا صحابی کا، شہادت کا جام نوش کر خون جسم سے کافی بہہ چکا تھا. ان کے خاندان کے دیگر قریبی آ کے بیٹھ گئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت تمہارے قریب آ رہی ہے، خون بہت زیادہ بہہ گیا، اب ہمیں آثار نہیں نظر آتے تمہاری زندگی بچے گی. چہرے کا رنگ بھی زرد ہو رہا ہے، خون بھی نچڑ گیا ہے، تو ہم تو بہت غمگین ہیں کہ تم ہم سے بچھڑ جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ تمہیں غم ہے، مجھے کوئی غم نہیں. تمہیں غم ہوگا، مجھے تو کوئی غم نہیں. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا غم تب ہوتا جب دنیا سے ناکام ہو کے جاتا. فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ناراض ہوں میں، کیوں پریشان ہونا ہے؟ پریشان تمہیں ہونا ہے، تم سے جدا ہو رہا ہوں، مجھے تو غم ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ میں ناکام ہو کے جاتا، جاتے ہی پکڑا جاتا، لیکن اب دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، اس کے راستے میں جان دے کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. اور مجھے غم اس لیے نہیں، قبر پہ جانا ہے مصطفیٰ کریم کا دیدار. ہمارے عاشق رسول عالم دین تھے علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کئی مرتبہ ان کو یہاں دعوت دی، بیان بھی ہوئے، انتقال فرما گئے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے مرنے کو دل چاہتا ہے. جب سے یہ حدیث شریف پڑھی ہے قبر میں سرکار کی جلوہ گری ہوگی، سرکار کی زیارت سے مشرف ہوگی. فرماتے تھے جب سے حدیث پڑھی ہے مولی الہی بخش کا مرنے کو دل کرتا ہے کہ قبر میں پہنچیں گے مصطفیٰ کریم کی زیارت. یہ کن لوگوں کی ہوگی جنہوں نے ادھر بھی معاملہ ٹھیک رکھا اور ادھر بھی معاملہ، اللہ کے ساتھ معاملہ وہ بھی ٹھیک، مخلوق کے ساتھ معاملہ وہ بھی ٹھیک. اس لیے دوستو بھائیو بات یہ ہے کہ بعد میں رونا کسی کام کریں، وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو کس کام کا. پہل کرو پہل کرو. اسی لیے حج پہ جب جاتے ہیں تو صوفیاء کا یہ طریقہ تھا کہ حج پہ اس زمانے میں بحری جہازوں پہ لوگ جاتے تھے، اور اس سے پہلے دور میں جائیں تو اونٹوں پہ سفر کر کے حج کرنے جاتے تھے. وہاں کیا معاملہ تھا؟ انہیں پتا تھا کہ اونٹوں پہ سفر کرنا ہے، راستے میں کہیں موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ بحری جہاز میں جا رہے ہیں، وہاں مر گئے تو پھر سمندر میں پھینک دیا جائے گا، کیا بنے گا؟ تو وہ جب جاتے تھے تو سارے رشتہ داروں سے مل کے جاتے تھے، بولے چالیا معاف کرے جی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو جان دیا جی معاف کرے، زندگی کا پتہ نہیں. بھائی اس وقت کہتے ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اب کیا گارنٹی ہے؟ اب کوئی گارنٹی ہے؟ عمرے تے جائیے حج کریں جائیے جی بولیا چالیا معاف کرے جی میں عمرے تے چلا. اس لیے یہ طریقہ ہے معاشرتی طریقہ، شرعی تو نہیں ہے، معاشرتی. حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے تو آدمی خود ملنے جاتا ہے برادری سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، اور جب وہ حج کر کے آتا ہے تو برادری رشتہ دار اسے مبارک دینے آتے ہیں. جی تو جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں معاف کرا لو، سارے میں معاف کرا کے جاؤ، بولیا چالیا معاف کرے، کوئی پتہ نہیں اٹھی رہے بھائی. تو زندگی جو ہے یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، سانس ہے، آیا تو آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. اس لیے ایسے زندگی گزارنی چاہیے. صوفیاء کی تعلیم ذرا تھوڑی سی قابل توجہ بھی ہے، اور جس نے اس پہ عمل کر لیا وہ تو بالکل ہی اگلا معاملہ تو صاف ہی صاف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا معاملہ صاف ہی صاف ہے. اللہ اکبر. صوفیاء فرماتے ہیں زندگی کا ہر دن ایسے گزارو زندگی کا آخری دن سمجھ کر.
ہر دن کو ایسے گزارو میری زندگی کا آخری انگلینڈ جانا ہو تو کہتے کل اصل ٹر جانا، تیاری شیری کرو، ہر شے تیار، بسترا بنے ہیں، وہ بکسا بنے ہیں، تیاری کر اصل جی کل چلے جانا، تیاری شیری کر لی، میرا ہے وہ رشتے داروں ملا ہے بھائی نے میری میری فلائی کل اصل ٹر جانا، ہر چیز سمیٹ سماٹ کے آدمی جاتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں معاملات سمیٹ کے رکھو، حقوق اللہ کے معاملات بھی اس قدر واضح رکھو، حقوق العباد کے بھی معاملات بہتر رکھو۔ ایک دنیا کا سفر ہے، ایک آخرت کا سفر ہے۔ جب آخرت کا سفر پیش آئے تو ہر برادری والا، ہر یار سجن میری گلی محلے والا کہے کیا بات ہے، کھرا بندہ سی دنیا تو گیا، دل دا صاف ستھرا ہے۔ آج تک ایسا نہیں دیکھا کسی نے ناراض ہو گیا، ایسا آج تک نہیں دیکھا کسی نے لڑ دیا۔ کئی جنازے میں جائیے کہ اس بندے نے آج تک کسی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو جب تکلیف نہیں پہنچائی تو پھر معاملہ گواہی لوگوں کی ہو تو اللہ کے یہاں معاملہ صاف ہے۔ ایک حدیث شریف آخری سن لے، جنازہ جا رہا تھا تو حضور نے جنازہ گزر رہا تھا تو لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، بڑا چنگا بندہ سی، کیا بات، بڑا کھرا صاف بندہ۔ حضور نے فرمایا واجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا، انہوں کا یار دا وہ معاملہ بھی خراب سی، فلانے دے انہیں پیسے دینے، وہ فلانے دا حق ماریا، انہیں وہ کیتا ہے واجب۔ حضور نے فرمایا واجبت، دونوں دفعہ حضور نے دو لفظ واجبت، اس جنازے پر بھی اس پر۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنازے دونوں گئے، ایک کی برائی کی جا رہی تھی، ایک کی تعریف کی جا رہی تھی، زبان خلق نکارہ خدا۔ حضور نے آپ کے دونوں مرتبہ واجبت فرمایا، جس کے معاملات کے صاف ہونے کی گواہی لوگ دے رہے تھے، میں نے کہا واجبت، جنت واجب ہو گئی، اور جس کے معاملات گڑبڑ ہونے کی گواہی دی جا رہی تھی میں نے کہا جہنم واجب ہو گئی۔ دونوں دفعہ واجبت فرمایا، ایک کے لیے جنت واجبت، ایک کے لیے جہنم واجبت، واجب ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے معاملہ درست ہو، اللہ کی مخلوق سے بھی معاملہ درست ہو، تو پھر جب جنازہ اٹھتا ہے پھر ہر کوئی گواہی دیتا ہے کہ جانے والا بڑا کھرا بندہ تھا۔ قد افلح من تزکا، یہ تو عرش والے رب نے بھی قرآن میں فرمایا، وہ کامیاب وہ ہے جو معاملات کا صاف ستھرا ہے۔ قد افلح من تزکا، ہزار سجدے کرنے والا، ہزار تسبیح پڑھنے والا، اللہ کی مخلوق کو اذیت دے، کسی کو دکھ پہنچائے، تکلیف دے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عبادت اسے بچا لے گی؟ قیامت کے دن حدیث شریف میں ہے، نمازی اچھے اچھے لوگ کھڑے ہوں گے، ادھر سے ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا نمازیں تو پڑھتے تھے حاجی صاحب، میری حق تلفی بہت کی، اللہ فرمائے کہ اس کا حق دے دو، اس کی نیکیاں لے جائے گا وہ آدمی۔ ایک اور آئے گا، اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، ناجائز ستایا تھا، اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ حقوق لینے والے آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں سب تقسیم ہو چکی ہوں۔ ایک حق لینے والا آئے گا، حکم ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دے دو، عرض کریں گے فرشتے باری تعالیٰ اس کی تو نیکی بچی کوئی نہیں، سب لوگ لے گئے، حقوق والے جن کے حق مارے ہوئے تھے وہ نیکیاں لے گئے۔ اللہ کے فرمائے گا پھر اس کے گناہ اٹھا کر کے اس کو دے دو، یہ جس کا حق مارا تھا اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پہ لا دو۔ اس سے حدیث شریف سے کیا سبق محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت آدمی کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کر، رنج دے کر میری عبادت مجھے بچائے گی، نہیں، اگر اللہ سے معاملات کو درست رکھ رہا ہے پھر اللہ کی مخلوق کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ہر ایک کا حق، اس کا خیال رکھتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھا، کسی کی حق تلفی نہ کر، کسی کو ناجائز ستانا، تب تیری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرفرازی اور سرخری ممکن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، اور حدیث شریف میں جو فرمایا گیا کہ انسان کا دل یہ مرکز ہے خیالات کا، تصورات کا، ارادوں کا، اسے اگر ٹھیک کر لو
دل کا ارادہ ٹھیک کر لو گے، نیت درست ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی سرفراز، آخرت میں بھی سرفراز۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری قبول فرما۔